امام مالک نے ابن شہاب سے، انہوں نے عبد الحمید بن عبد الرحمن بن زید بن خطاب سے، انہوں نے عبداللہ بن حارث بن نوفل سے، انہوں نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی کہ سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کی طرف نکلے۔ جب تبوک کے مقام سرخ پر پہنچے تو لشکرگاہوں کے عمرہ میں سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے اصحاب نے آپ سے ملاقات کی اور یہ بتایا کہ شام میں وبا پھیل گئی ہے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میرے سامنے مہاجرین اولین کو بلاؤ، یعنی مہاجرین اولین وہ لوگ ہیں جنہوں نے دونوں قبلے کی طرف مہاجرین اولین وہ لوگ ہیں جنہوں نے دونوں قبلوں کی طرف نماز پڑھی ہو۔ میں نے ان کو بلایا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے مشورہ لیا اور ان سے بیان کیا کہ شام کے ملک میں وبا پھیلی ہوئی ہے۔ انہوں نے اختلاف کیا۔ بعض نے کہا کہ آپ ایک اہم کام کے لیے نکلے ہوئے ہیں، اس لیے ہم آپ کا لوٹنا مناسب نہیں سمجھتے۔ بعض نے کہا کہ تمہارے ساتھ وہ لوگ ہیں جو اگلوں میں باقی رہ گئے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب ہیں، اور ہم ان کو وبائی ملک میں لے جانا مناسب نہیں سمجھتے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اب تم لوگ جاؤ۔ پھر کہا کہ انصار کے لوگوں کو بلاؤ۔ میں نے ان کو بلایا تو انہوں نے ان سے مشورہ لیا۔ انصار بھی مہاجرین کی چال چلے اور انہی کی طرح اختلاف کیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تم لوگ جاؤ۔ پھر کہا کہ اب قریش کے بوڑھوں کو بلاؤ جو فتح مکہ سے پہلے یا فتح کے ساتھ ہی مسلمان ہوئے ہیں۔ میں نے ان کو بلایا اور ان میں سے دو نے بھی اختلاف نہیں کیا۔ سب نے یہی کہا کہ ہم مناسب سمجھتے ہیں کہ آپ لوگوں کو لے کر لوٹ جائیے اور ان کو وبا کے سامنے نہ کیجیے۔ آخر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں میں منادی کرا دی کہ میں صبح کو اونٹ پر سوار ہوں گا اور مدینے لوٹوں گا، تم بھی سوار ہو جاؤ۔ سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ کیا تقدیر سے بھاگتے ہو؟ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ کاش یہ بات کوئی اور کہتا، یا اگر اور کوئی کہتا تو میں اس کو سزا دیتا۔ اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ برا جانتے تھے ان کا خلاف کرنے کو۔ ہاں، ہم اللہ کی تقدیر سے اللہ کی تقدیر کی طرف بھاگتے ہیں۔ کیا اگر تمہارے پاس اونٹ ہوں اور تم ایک وادی میں جاؤ جس کے دو کنارے ہوں، ایک کنارہ سرسبز اور شاداب ہو اور دوسرا خشک اور خراب ہو، اور تم اپنے اونٹوں کو سرسبز اور شاداب کنارے میں چراؤ تو اللہ کی تقدیر سے چرایا، اور جو خشک اور خراب میں چراؤ تب بھی اللہ کی تقدیر سے چرایا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مطلب یہ ہے کہ جیسے اس چرواہے پر کوئی الزام نہیں ہے بلکہ اس کا فعل قابل تعریف ہے کہ جانوروں کو آرام دیا، ایسا ہی میں بھی اپنی رعیت کا چرانے والا ہوں، تو جو ملک اچھا معلوم ہوتا ہے ادھر لے جاتا ہوں، اور یہ کام تقدیر کے خلاف نہیں ہے بلکہ عین تقدیر الہی ہے۔ اتنے میں سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے۔ وہ کسی کام کو گئے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ میرے پاس تو اس مسئلے کی دلیل موجود ہے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ جب تم سنو کہ کسی ملک میں وبا پھیلی ہے تو وہاں مت جاؤ، اور اگر تمہارے ملک میں وبا پھیلے تو بھاگو بھی نہیں۔ کہا اس پر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کا شکر ادا کیا، پھر اگلے دن روانہ ہو گئے۔ صحیح مسلم